السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کی ابتدائی زندگی۔ بنی اسرائیل، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بنی اسرائیل کا ذکر صرف اس قدر کیا گیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا خاندان حضرت یوسف سے ملنے مصر میں آئے، مگر ان کی صدیوں بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پھر ایک مرتبہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے واقعات تفصیل کے ساتھ سناتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہی بس گئے تھے۔ تورات سے مزید تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرعون اور اپنے باپ اور اہل خانہ کے لیے ارض جاشان طلب کی، جو فرعون نے بخوشی ان کے سپرد کر دی۔ بہرحال ان تفصیلات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درمیانی صدی میں مصر میں آباد رہے، اور ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہو گئی تھی۔ نیشنل جیوگرافی جنوری 1972 کے مطابق 72 جنوری کے مطابق یہ 600 خاندان یعنی 15,000 افراد سے کچھ کم ہی ہو سکتے ہیں۔ ابتدائی میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرعون شاہان مصر کا لقب ہے، کسی خاص حکمران بادشاہ کا نام نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر عہد سکندر اعظم تک فرعونیہ کے 21 خاندان مصر میں حکمران رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر سے حکمران فرعون کون تھا اور اس کا کیا نام تھا، وثوق کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن فرعون سے اس وقت کا مصر کا حاکم حکمراں سمجھا جاتا ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ تورات اور مورخین کہتا ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور دقیانوسوں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے نجومی اور نجومیوں نے دی تھی، جس کا ذکر گزر چکا ہے کہ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم، یعنی عورتوں کو تو چھوڑ دیتے لیکن لڑکوں کو قتل کر دیتے، بچوں کو قتل کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس سال قتل کا زمانہ تھا اسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تک ان کا نسب جا کر ملتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران اور والدہ کا نام یوکابد تھا۔ عمران کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا نام یوحانند تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کے ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینہ تک ان کے پیدائش کے مطلق کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اس سخت اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کے دل میں القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر داخل نہ ہو سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو، اور پھر اس صندوق کو دریائے نیل کے اندر بہا دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا، اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ اس صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کی تیرے ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ چلتے چلتے کنارے تک نگہداشت کرتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک خادم عورت نے خادموں کے
ذریعے اس کو اٹھوا لیا اور شاہی محل میں لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ یہی وہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ لطیفہ غیبی انتظار میں چشم برہا تھی کہ لڑکی نے آ کر پوری داستان کہہ سنائی اور کہا کہ اب تم چل کر اپنے بچے کو سینے سے لگا لو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا مکمل انتظام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عرصہ تک شاہی تربیت میں بسر کرتے کرتے شباب کے دور میں داخل ہوئے تو نہایت قوی الجثہ اور بہادر جوان نکلے، جدھر چہرہ سے رعب ٹپکتا اور گفتگو سے ایک خاص وقار اور شان عظمت ظاہر ہوتی تھی۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اسرائیلی ہے اور مصر خاندانیوں سے ان کا کوئی رشتہ قرابت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بنی اسرائیل پر سخت مظالم ہو رہے ہیں اور وہ مصر میں نہایت ذلت و غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا خون کھولنے لگتا اور موقع بموقع عبرانیوں کی حمایت و نصرت میں پیش رہتے۔ ایک مرتبہ شہری آدمی سے ایک کنارہ جا رہے تھے، دیکھا ایک مصری ایک اسرائیلی کو بیکار کے لیے گھسیٹ رہا ہے، اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو لگا فریاد کرنے اور مدد چاہنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی اس جابرانہ حرکت پر سخت غصہ آیا اور اس کو باز رکھنے کی کوشش کی، مگر مصری نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آ کر ایک تماچا رسید کیا۔ مصری اس ضرب کو برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بہت افسوس کیا، کیونکہ ان کا ارادہ ہرگز اس کے قتل کا نہ تھا، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ دل میں کہنے لگے کہ بلا شبہ یہ کار شیطان کا ہے، وہی انسان کو ایسی غلط پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے لیے یہ جو کچھ ہوا وہ دانستگی میں ہوا، اور میں تجھ سے مغفرت کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی غلطی کو معاف کر دیا اور مغفرت کی بشارت سنا دی۔ ادھر شہری میں مصر کے قتل کی خبر پھیل گئی، مگر قاتل کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر مصریوں نے فرعون کے پاس استغاثہ کیا، فریاد کیا، یہ کام کسی اسرائیلی کا ہے، لہٰذا آپ اس کو بلا فرمائیے۔ فرعون نے کہا کہ اس طرح ساری قوم سے تو بدلہ نہیں لیا جا سکتا، تم قاتل کا پتہ لگانے میں ضرور اس کی مدد تک پہنچوں گا۔ سو اتفاق کہیے یا حسن اتفاق کہ دوسرے دن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر کے کنارے پر سیر فرما رہے تھے، دیکھا وہی اسرائیلی ایک قبطی سے جھگڑ رہا ہے اور قبطی غالب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کل کی طرح آج بھی اس نے فریاد کی اور دادا رسی کا خواستگار ہوا۔ اس واقعہ کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوہری ناگواری محسوس کی۔ ایک جانب قبطی کا ظلم تھا، دوسری جانب اسرائیلی کا شور غوغا اور گزشتہ واقعہ کی یاد تھی۔ اس جھنجھلاہٹ میں ایک طرف سے اس نے مصری کو باز رکھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی اسرائیلی کو بھی جھرکتے ہوئے فرمایا انک لغوی مبین، کہ تو بلا شبہ غوی ہے، گمراہ ہے، جھگڑالو ہے اور فریاد کرتا رہتا۔ اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ بڑھانے اور پھر اپنے متعلق ناگوار اور تلخ الفاظ کہتے سنا تو یہ سمجھا کہ یہ مجھ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور مجھ کو گرفت میں لینا چاہتا ہے، اس لیے شرارت آمیز انداز سے کہنے لگا، جس طرح تو نے کل ایک جان کو ہلاک کر دیا تھا، اسی طرح آج مجھ کو قتل کر دینا چاہتا ہے۔ مصری نے جب سنا تو اسی وقت فرعون سے جا کر ساری داستان کہہ سنائی۔ انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ مصری کا قاتل موسیٰ ہے۔ فرعون نے یہ سنا تو جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ مصریوں کے اس مجمع میں ایک معجز مصری بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور اسرائیلی مذہب کو حق جانتا تھا۔
ये फ़िरौन ही के ख़ानदान का फ़र्द था और दरबार का हाजिरबाश। उसने फ़िरौन का यह हुक्म सुना तो फ़िरौनी जल्लादों से पहले ही दरबार से निकलकर दौड़ता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सारा किस्सा बयान किया और उनको मशवरा दिया कि उस वक्त मसलहत यही है कि खुद को मिस्रियों से नजात दिलाएं और किसी ऐसे मकाम में हिजरत करके चल जाएं जहां उनके दस्तरस न हो, कि कोई उसकी आवाज़ न सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके मशवरा को कबूल फरमाया और वह अर्ज़ मदीन के जानिब खामोशी के साथ रवाना हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र से मदीन तक के लिए हिजरत, ये वाक़या अब आइंदा सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। इस तरह के वाक़यात किस्से कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल हम्माद अख्तर इक्कासी को सब्सक्राइब करें और इस तरह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।